السلام علیکم۔ دورہ قرآن میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے 7واں پارہ۔ بھلا نام کیا ہے اس کا؟ وَإِذَا سَمِعُوا۔ اس پارے کی کل 148 آیات ہیں اور 19 رکوعات ہیں۔ پارے کا آغاز بڑی خوبصورت آیت سے ہوتا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ۔ اور جب وہ سنتے ہیں اس چیز کو جو رسول کی طرف نازل کیا گیا، یعنی قرآن کو سنتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے اس بات کو پہچان لیا کہ اللہ کی بات سچی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہم تو اس پر ایمان لے آئے اور ہمارا نام اب گواہی دینے والوں میں لکھ لیں۔ پیارے بچوں، کیا سنا انہوں نے؟ قرآن کو سنا۔ یہاں پر ایک بڑے مشہور واقعے کا ذکر ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگوں نے تو اپنی کتابوں میں پڑھا ہوگا، اسلامیات کی کتاب میں۔ مسلمانوں کی ایک ہجرت مکہ سے مدینہ کی طرف تھی اور ایک اس سے پہلے انہوں نے ہجرت کی تھی۔ کچھ یاد آیا کہاں پہ؟ جب قریش کے لوگوں نے مسلمانوں پہ مکہ میں بہت زیادہ ظلم و ستم شروع کر دیے نا، تو مسلمانوں کا ایک گروپ جو تھا نا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور قریب ایک ملک تھا حبشہ، عیسائیوں کا ملک تھا، وہاں چلے گئے وہ لوگ۔ اب جو کافر تھے انہوں نے ان کا پیچھا کیا اور وہاں جا پہنچے۔ حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی۔ وہ تھا تو عیسائی لیکن اچھا شخص تھا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کی تعریف بھی کی ہے۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بھی بلا لیا اور کافروں کو بھی، اور ان سے کچھ سوال کیے۔ تو مسلمانوں کے جو نمائندے تھے حضرت جعفر، انہوں نے نجاشی کے سوالوں کے جواب میں نا سورہ مریم پڑھ کے سنائی۔ آپ کو پتہ ہے نا، جو عیسائی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں۔ تو نجاشی اور اس کے ساتھیوں نے جب قرآن پاک کو سنا تو ان کی آنکھوں جو نا ان پہ رقت طاری ہو گئی، ان کے دل نرم ہو گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اللہ کے کلام سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پیارے بچوں، دیکھیے اللہ کی قدرت۔ کافر تو مسلمانوں کے پیچھے گئے تھے کہ وہ عیسائی بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں اور وہ انہیں ہمارے حوالے کر دیں گے پکڑ کے، اور اللہ کا کام کرنا کیا ہوا کہ نہ صرف یہ کہ نجاشی اور اس کے ساتھیوں نے اسلام قبول کر لیا، بلکہ مسلمانوں کو اپنے ہاں سرکاری مہمان کے طور پر ٹھہرایا، ان کی بڑی عزت اور تکریم کی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نا بعض اوقات کافروں کی چالوں کو انہی کے اوپر پلٹ دیتا ہے۔ تو چلتے لگے ہاتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کے اثرات ہوتے ہی ایسے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت عمر تو ننگی تلوار لے کر نکلے تھے کہ آج میں نعوذ باللہ محمد کا کام تمام کرتا ہوں، اور اپنی بہن کے گھر جب قرآن کی آواز سنی تو کیسا دل نرم ہوا۔ تو پیارے بچوں، قرآن جو ہے وہ دل پر اثر کرتا ہے، اس طرح کے دل نرم ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ اس دل کو اللہ نے بنایا ہے، اس لیے ہے کہ وہ سچی بات کو پہچانتا ہے۔ اللہ نے بنایا نا اس دل کو، اور اس دل میں اللہ تعالیٰ رہتے ہیں۔ اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دل سچی بات کو اور اللہ کی بات کو نہ پہچانے؟ تو جب قرآن دل پہ اثر کرتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، دل کو قرآن کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، تو پھر آنکھیں اس کا ساتھ دیتی ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور انسان اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، توجہ سے اللہ کے کلام کی تلاوت سننا اتنا زیادہ پر اثر ہے، اتنا زیادہ پر اثر ہے کہ دل جو ہے نا وہ پاک ہو جاتا ہے اور نیکی کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ بھی جب تلاوت سنیں نا پوری توجہ سے سنیں اور اللہ سے دعا کریں کہ آپ کے دل پہ نا اس کا اثر ہو۔ اللہ سے زیادہ اچھی اور خوبصورت بات پیارے بچوں کسی کی نہیں ہو سکتی۔ تو اسی آیت کا جو اگلا اسی آیت کا ایک حصہ ہے، اس کو ذرا دیکھتے ہیں۔ اس پہ بھی بات بڑی خوبصورت بات ہے، مما عرفوا من الحق، انہوں نے سچی بات کو پہچان لیا۔ آنکھوں میں آنسو کیا ہے؟ سچی بات کو پہچان۔ سچی بات کیا ہے؟ اللہ ہمارا رب ہے، اس نے ہمارے فائدے کے لیے سارا کچھ قرآن پاک کی شکل میں ساری ہدایات ہمیں دی ہیں۔ تو پیارے بچوں، اللہ کی پہچان کے بڑے فائدے ہیں۔ اللہ کی پہچان سے انسان بن جاتا ہے، ایسا انسان جیسا اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔
تو ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنی ہمیں پہچان عطا فرمائے. اس پہچان کے نتیجے میں انشاءاللہ ہم اچھے مسلمان بن جائیں گے اور ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کی زیادہ چاہت پیدا ہو جائے گی اور ہمارا قرآن پاک سے اچھا تعلق بن جائے گا. جب اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے نا پیارے بچوں، تو انسان بدل جاتا ہے، اس کے دن اور رات بدل جاتے ہیں، اس کی نا اندر سے آواز آتی ہے، اس کی سرگرمیاں بدل جاتی ہیں، اسے یہ لگتا ہے کہ وہ ایسے کام کریں جو بس اللہ کو راضی اور خوش کر دیں. اس کا اخلاق بدلتا ہے، وہ سچا وہ بن جاتا ہے، وہ امانت دار ہو جاتا ہے، وعدہ پورا کرنے لگتا ہے، اس کے اندر حیا آ جاتی ہے، وہ اللہ والا بن جاتا ہے. یہ ہے اللہ کی پہچان کے فائدے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پہچان دے تاکہ ہمارے اندر بھی یہ ساری خوبیاں پیدا ہو جائیں. پیارے بچوں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ قسم کھانا جو ہے نا وہ معمولی بات نہیں ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ ہمیں بات بے بات قسم نہیں کھانی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم قسم کھا لیں تو پھر ہمیں قسم پوری کرنا ضروری ہے. جان بوجھ کر کھائی گئی جھوٹی قسم کا کفارہ دینا پڑتا ہے، اور اگر ہم کفارہ نہیں دیتے تو پھر اس کا بہت زیادہ گناہ ہے. اور اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ کفارہ کیا ہے. اگر کوئی قسم پوری نہ کر سکے تو وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے. معمولی سا کھانا نہیں، ایسا کھانا جیسا وہ اپنے گھر میں کھاتے ہیں، یا ان کو لباس، ان کو کپڑے لے کر دے. کیسے کپڑے؟ جیسے وہ لوگ خود پہنتے ہیں، سستے والے نہیں، جس طرح کے گھر میں کپڑے پہنے جاتے ہیں، جس سٹینڈرڈ کے، جس کوالٹی کے. اور پھر اگر وہ ان دونوں چیزوں کی استطاعت نہیں رکھتا وہ شخص، یا وہ لڑکا یا وہ لڑکی یا وہ مرد یا عورت جس نے قسم کھائی ہے، تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھے. تو اس کو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ قسم کھانا کوئی اتنی معمولی بات نہیں ہے. اللہ کی قسم جب ہم کھاتے ہیں تو ہم اللہ کو گواہ بنا لیتے ہیں اپنے معاملات میں. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس قسم کو پورا کریں. پھر پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے نا نشہ والی چیزوں سے منع فرما دیا. کسی بھی چیز کا نشہ، شراب کا نشہ، یا آج کل جتنی بھی ماڈرن قسم کی چیزیں چل پڑی ہیں، ہیروئن ہے، کوکین ہے، میریجوانا ہے، یا کچھ اور طرح کی چیزیں نئے ناموں کے ساتھ نکل آتی ہیں. ہر وہ چیز نشہ ہے جو انسان کی عقل کو غارت کر دے. نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے بھی روکا گیا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ اس سورہ مبارکہ میں نشے کو حرام قرار دے دیا گیا. حتمی فیصلہ آ گیا اللہ کا کہ نشہ بھی حرام ہے، ہر طرح کی شراب اور ہر طرح کا نشہ جو ہے وہ حرام ہے. اور اس کے ساتھ جوئے کو حرام قرار دیا. اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم تو بظاہر ایسی چیزوں میں ملوث نہیں ہوتے، لیکن جوا جو ہے نا وہ اس کی بڑی قسمیں ہمارے معاشرے میں رائج پا گئی، نئے ناموں کے ساتھ. ایسی چیز جس میں انسان کی محنت نہ ہو اور اس میں اس کو پیسے مل جائیں، وہ اسی طرح کی چیز ہیں. تمام گیمز جن پہ ہم شرط لگا کر کھیلتے ہیں وہ اس کے اندر آ جاتی ہیں. اسپیشلی بورڈ گیمز جتنی ہیں وہ ہماری وقت بھی ضائع کرتی ہے، صلاحیت تو اس میں استعمال ہی نہیں ہوتی. تو شرط، پیسے کی شرط لگا کر یا کسی مال کی شرط لگا کر کوئی بھی کھیل کھیلنا جو ہے نا وہ جوئے میں شامل ہوتا ہے. اور انٹرنیشنلی اس وقت اس کا جو سینیریو بنتا ہے آپ کو بھی اندازہ ہوگا. کرکٹ میں جب بھی یہ جوئے کا جو ہے نا وہ عنصر شامل ہوا تو کئی کھلاڑیوں پہ پابندی لگی تھی. تو اللہ تعالیٰ خود مسلمانوں پہ یہ پابندی لگا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ جوا جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے حرام ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے. تو ہمیں اپنے ماحول معاشرے میں لاٹری ہو گئی، تھوڑے سے فائدے کی خاطر کوئی چیز مل رہی ہے، قرآن دادی ہو رہی ہے، اس میں مل رہی ہے، سب چیزیں وہ ہیں جس پہ جن کو کمانے کے لیے ہماری محنت نہیں، ہم نے ان سے بچنا ہے. یہ اسی ضمن میں آ جاتی ہیں. ایک بچوں کا کھیل ہوتا ہے کہ ایک نشانہ بازی کا، جس پہ ایک کارڈ کے اوپر پٹھان صاحب نے بہت بڑی چیزیں لگائی ہوتی ہے، 10 روپے کی چیز بھی ہوتی ہے، 100 روپے کی بھی. آپ جس پہ نشانہ لگا لیں وہ چیز آپ کی. یہ چیز بھی غلط ہے. یہ بھی ایک اسی طرح کی قسم ہے. اور اسی طرح جو ہمارے ہاں جیتو پاکستان اور فلاں پاکستان اور فلاں پروگرامز کے اندر جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ انسان جو ہے نا وہ بیٹھا بٹھائے ایک چیز جو ہے وہ لے کر گھر آ جائے، یہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ شک اور شبہ میں مبتلا کرنے والی چیزیں، ہمیں ان سے بچنا ہے. تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نا احرام کی حالت میں، یعنی عمرے یا حج کے لیے جو لباس پہنا جاتا ہے اس کو احرام کہتے ہیں. نیت کر کے جب ہم ایک خاص طرح کا لباس پہن لیتے ہیں تو کچھ چیزیں ہمارے اوپر منع ہو جاتی ہیں جو عام حالات میں منع نہیں ہوتی. مثلا احرام پہنا ہو تو شکار نہیں کیا جا سکتا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بھی وضاحت کی کہ جو شخص سمندر کے ذریعے جو حاجی سفر کرتے ہیں نا ان کو مچھلی کے شکار کی اجازت ہے.
اس بات کی وضاحت اس لیے پیش آئی کہ سمندر میں سفر کرتے ہوئے کھانے پینے کی اشیاء باہر سے خریدی نہیں جا سکتی، جا کے لائی نہیں جا سکتی، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کتنی آسانی پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، جہاں کہیں ہمارے لیے مشکل پیش آنے کا ڈر ہوتا ہے وہاں پر اس چیز کو ہمارے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اچھا پھر دیکھیے، پھر دوبارہ بات ہوتی ہے نیکی کا حکم دینے کی اور برائی سے روکنے کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارا معاشرہ جیسا مرضی ہو، تمہارے نیکی کا ماحول پیدا کرنے میں تمہاری جو کوششیں ہیں اس وہ کامیاب نہ بھی ہو، پھر بھی اس کام کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کا تمہیں اپنے لیے فائدہ ملے گا۔ اگر تم نیکی کا ماحول پیدا کرنے کے لیے، نیکی کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنے کے لیے کام کرو گے، برائی سے بچنے اور بچانے کی کوشش کرتے رہو گے نا، تو کم از کم اپنے ایمان کو محفوظ کر لو گے، ورنہ تو یہ ہوگا کہ تم بھی گمراہ اور نافرمان لوگوں کے ساتھ ان جیسے ہونا شروع ہو جاؤ گے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائے گا۔ اچھا بچوں، اب یہاں پر نا سورہ مائدہ کے آخر میں نا ایک دسترخوان کا ذکر ہے۔ ہوا یہ کہ حضرت عیسیٰ کے جو ماننے والے تھے نا، ان کے ساتھی، ان کو کہتے ہیں حواری، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے نا، ان کے اوپر ایمان لانے والے لوگ، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ سے ایک فرمائش کی اور کہا کہ عیسیٰ اپنے رب سے کہیں کہ ہمیں نا جنت کے کھانے کھلائے، تو ہمارے لیے ایک دسترخوان اتارے جس میں جنت کے کھانے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات مان تو لی، لیکن دیکھیں جب کوئی ایسا معجزہ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں نا، تو پھر اس کے بہت سخت شرائط بھی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دسترخوان اتارا جس میں کئی قسم کے جنتی کھانے تھے، ساتھ یہ شرط لگائی کہ خیانت نہیں کرنی، بچا کے نہیں رکھنا اور بددیانتی نہیں کرنی، لیکن انہوں نے سب کیا، انہوں نے اس میں خیانت کی، بچا کے رکھا، جوڑ کے رکھا، ذخیرہ اندوزی کی۔ پھر اللہ نے ان کو اتنی سخت سزا دی کہ انہیں بندر اور سور بنا دیا۔ بچوں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی نبی سے جب کوئی معجزہ طلب کیا جاتا ہے، اگر وہ معجزہ واقع ہو جائے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ 100% فرما برداری کی شرط لگاتے ہیں، اس کے بعد پھر کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، ورنہ بہت سخت سزا اس دنیا میں بھی اور آخرت کے دن۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ جو قیامت کے دن ہے، حساب کا دن، اس دن کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس سے حساب نہ لیا جائے، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام سے، سارے نبیوں سے بھی اللہ تعالیٰ جواب دہی کریں گے۔ جیسے حضرت عیسیٰ کا ذکر آتا ہے یہاں پر کہ ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ بلا کے کہ لوگوں نے تمہیں اور تمہاری والدہ کو اپنا معبود کیوں بنا لیا تھا، وہ تمہیں خدا کیوں کہتے تھے؟ تو حضرت عیسیٰ نہایت عاجزی سے اور ادب سے جواب دیں گے کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، میں نے تو صرف توحید کی، آپ کے ایک ہونے کی دعوت دی تھی، میرے بعد لوگوں نے اپنی طرف سے میرے اور میری والدہ کی عبادت شروع کر دی، اب آپ کا اپنا اختیار ہے، آپ ان کے ساتھ جو معاملہ فرمائے معاف کر دیں یا عذاب دیں، میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پھر آگے سورہ انعام شروع ہوتی ہے اسی بارے میں۔ سورہ انعام نا مکی صورت ہے، 165 آیات ہیں اس کی اور 20 رکوع ہیں۔ بچوں، اس صورت کی بڑی شان ہے۔ لفظ انعام کا مطلب ہے اینیملز، اور ان اینیملز سے، ان جانوروں سے جو انسانوں کو فائدہ ملتا ہے نا، اس کا اس صورت میں تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ جو اس زمانے کے لوگوں نے جاہلانہ اور کچھ رسمیں اور مشرکانہ شروع کی ہوئی تھی، آج کل بھی لوگ جیسے گائے کو پوجتے ہیں یا کچھ اور جانوروں کو وہ خدا مانتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، انہیں دیوتا سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کی تردید کی، ان سب کو رد کیا اور بتایا کہ کوئی جانور جو ہے وہ اس قابل نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک ہی رات میں بیک وقت یہ صورت اس شان سے نازل ہوئی کہ اس کے جلوس میں 70,000 فرشتے اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہوئے ساتھ آئے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ آپ نے کبھی کسی ایسے شخص کو آتے دیکھا ہو جس کا بڑا پروٹوکول ہو، اس کے لیے ریڈ کارپٹ بچھے اور جناب اس کو خود پرائم منسٹر جا کے لینے آئے؟ تو دیکھیں اس صورت کی کیسی شان ہے کہ ایک ہی رات میں یہ صورت اس شان سے اترتی ہے کہ اس صورت کے ساتھ اس کے جلوس میں 70,000 فرشتے اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد بیان کرتے ہوئے آتے ہیں۔ کتنی پیاری بات ہے، یاد رہے گی نا؟ اچھا، اس صورت کے ہم موضوعات جو ہیں وہ ہے توحید، یعنی اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، رسالت اور آخرت پہ اس میں بات کی ہے، قرآن کی سچی کتاب ہونے کے بارے میں اس میں بات کی ہے۔ اب پیارے بچوں، یہاں پر ایک اور بڑی ایسی بات ہمیں پتہ چلتی ہے جس سے ہمارا دل جو ہے نا وہ اللہ کی ربوبیت اور اس کی پہچان سے لرزتا ہے۔ جو مشرکین تھے نا، انہوں نے ایک فرمائش کی، انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ
کہ یا تو فرشتہ آ کر ہمیں یہ بتائے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر ہم آپ کو نبی مانیں گے، یا پھر ایسے کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نام میں خط بھیج دیں تو پھر ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ کیسی فضول بات انہوں نے کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں نے خط بھیج دیا نا تو بھی، اور انہوں نے اسے اپنے ہاتھ سے پکڑ کے بھی دیکھ لیا، خود پڑھ بھی لیا، تو بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایسے اڑیچے کرتے رہتے ہیں، ایسے ہی چلاکیاں دکھاتے رہتے ہیں، انہوں نے کوئی نہیں بات مانتے۔ جنہوں نے ماننی ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی شرطیں نہیں رکھتے۔ اگر ہم فرشتوں کو بھیج دیں گے تو ظاہر انسانی شکل میں ہی آئے گا، ورنہ تو فرشتے دو تو ہمارے کندھوں پہ بھی بیٹھے رہتے ہیں، ہر وقت ہمیں نظر آتے ہیں۔ فرشتے تو کسی کو نظر نہیں آتے، اور اگر ہم کسی فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجیں گے تو پھر یہ اعتراض کر دیں گے کہ ہم تو نہیں مانتے کہ یہ فرشتہ ہے۔ تو تم ان کی باتوں کا، اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ حوصلہ دے رہے کہ آپ ان کی باتوں کا نا وہ نہ لیں، اثر نہ لیں۔ ان لوگوں نے ایمان لانا ہی نہیں۔ انہوں نے، ان سے پہلے بھی اس طرح کے لوگ تھے جنہوں نے نبیوں کا مذاق اڑایا، تو یہ بھی اسی طرح کے لوگ ایمان نہیں لانے والے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے، جس میں آپ کو پتہ نا ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ ستاروں کو بھی پوجتی تھی، تو یہاں پر وہ مشہور واقعہ بیان ہوا ہے کہ ستارے، چاند اور سورج سب ڈوب جاتے ہیں، اور جو ڈوب جائے وہ تو کمزور اور محتاج ہوتا ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امتیازی خوبی بیان کی ہے کہ انہوں نے ہر طرف سے اپنا رخ موڑ کرنا اللہ کی طرف کر لیا۔ کتنی خوبصورت فرما برداری کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم کی، اور پھر اللہ نے بھی ان سے کیسی محبت کی۔ تو پیارے بچوں، ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابراہیم کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، ہمیں بھی فرما بردار بنا دے۔ اللہ کی خاطر حضرت ابراہیم نے اپنا سارا خاندان چھوڑ دیا، تو اللہ نے ان کی نسل سے اتنے نبی اور اتنے نیک لوگ پیدا کیے، بدلہ اچھا دیا نا۔ پھر یہ کہا، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بارے میں بتاتے ہیں کہ قرآن کو پڑھ کے جو بھی اس پہ عمل کرے گا اس کی زندگی برکتوں سے مالا مال ہو جائے گی۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن کو شوق سے سیکھنا ہے، اللہ کو اس کی نشانیوں سے اور اس کی صفات کے ذریعے پہچان کر اس سے دوستی کرنی ہے، اور اس دوستی کی گواہی بھی دینی، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی بھی دینی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا ہوم ورک ہے، اس کی سلائیڈ آپ کو الگ سے بھی لوڈ کر دیتے ہیں، اس کو دیکھ کے آپ نے اپنا کام دل سے شوق سے کرنا ہے۔ کوئی سوال ذہن میں ہو تو ضرور پوچھنا۔ اللہ حافظ۔